أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم لوگ اس زلزلے کو دیکھو گے. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تمام دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور تمام حمل والیاں اپنے حمل گرا دیں گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تجھ کو لوگ نشے کی سی حالت میں دکھائی دیں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب ہے ہی سخت چیز. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی علم کے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر شیطان سرکش کے پیچھے ہو لیتے ہیں. کتب علیہ انہ من تولیٰ، یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ جو شخص اس سے تعلق رکھے فإنہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، تو بے شک وہ شیطان اسے گمراہ کر دے گا اور اس کو جہنم کے راستے پر ڈال دے گا. سورۃ الحج مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. کچھ آیات اس کی مکی بھی ہیں، لیکن اکثر صورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی. اس صورت مبارکہ کے اندر حج کا بیان ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ حج ہے. پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ہولناکی کو بیان کیا ہے. قیامت کے دن کی شدت اور ہیبت کو اللہ نے بیان فرمایا. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بڑی بھاری چیز ہوگی. قیامت کے بارے میں تم اپنے رب سے ڈرو. اور یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، بلکہ یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں. اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو، اس لیے کہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا، قیامت کے دن کی جو ہولناکی ہوگی، جو ہیبت اور شدت ہوگی، جو سختی اور تلخی ہوگی، وہ ابتداً تمام لوگ محسوس کریں گے، چاہے وہ ایمان والے ہیں چاہے وہ کافر ہیں. اس لیے خطاب اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو کیا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بھاری چیز ہے. اتنی بھاری، اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی کہ دنیا میں محبت اور الفت کی علامت جو ہے وہ ماں کو سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت میں ماں محبت کی علامت ہوتی ہے. اور ماں سے بڑھ کر اپنی اولاد سے محبت کرنے والا اس کائنات میں کوئی اور نہیں.
ماں کی محبت بے لوث ہوتی ہے، ماں کی محبت خالص ہوتی ہے، اور ماں کی محبت غیر مشروط ہوتی ہے۔ اولاد جیسی بھی ہو، والدین کو اس سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اور پھر جب بچہ جو چھوٹا ہو، معصوم ہو، دودھ پینے والا ہو، تو اس کی محبت تو اور زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اس زلزلے کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے مثال ماں کی دی کہ جس دن تو دیکھے گا کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، اسے کوئی فکر نہیں ہوگی میرا بچہ کہاں ہے۔ اسے اس زلزلے کی، اس قیامت کی شدت اور ہولناکی کی وجہ سے وہ حواس باختہ ہو جائے گی، دودھ پیتے بچے کو وہ بھول جائے گی۔ بڑی اولاد ہو تو ممکن ہے وہ وقتی طور پر نظروں سے اوجھل ہو جائے تو یاد نہ آئے، لیکن ماں کے پاس، ماں کی گود میں جو دودھ پیتا بچہ ہے، اسے کسی حالت میں بھول نہیں سکتی۔ لیکن قیامت کا یہ زلزلہ اتنا سخت ہوگا، اتنا ہیبت ناک ہوگا، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، بھول جائے گی ہر ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو۔ اور فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اس قیامت کے ہولناک زلزلے کی ہیبت کو دیکھ کر اسے یاد ہی نہیں رہے گا کہ میرے بطن میں میری اولاد ہے۔ وہ دوڑے گی، بھاگے گی، تو اس وجہ سے، اس ہولناکی کی وجہ سے فرمایا کہ اس کا حمل بھی گر جائے گا۔ اب اس سے قیامت کے اس زلزلے کی شدت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ماں جیسی عظیم شخصیت اس قیامت کے زلزلے میں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی، اور جب وہ بھاگیں گی تو اپنے ہی بچوں کو نیچے گرا کر ہاتھوں سے گر جائیں گے اور ان کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے بھاگ پڑیں گی۔ وہ دن ایسا نفسا نفسی کا ہوگا، ایسا سختی کا ہوگا کہ کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھاگے گا ہر آدمی اپنے بھائی سے، وہ امہ اپنی ماں سے، وہ ابیہ اپنے والد سے، وہ صاحبتہ اپنی بیوی سے، وہ اخیہ و بنیہ اور اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے گا، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، فکر نہیں ہوگی، یاد ہی نہیں ہوگا کہ کون ہے وہ۔ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جتنے بھی لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو وہ بے لباس ہوں گے، ان کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، عورتیں بھی اٹھیں گی، مرد بھی اٹھیں گے، تو پھر اس وقت ہم عورتوں کا کیا بنے گا؟ حیا کی اور شرم کی وجہ سے کہ مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، جسم بے لباس ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ وہ ایسا سخت دن ہوگا، کسی کو پتہ تک نہیں ہوگا کہ اس نے جسم پر کچھ پہنا ہوا ہے یا نہیں، کسی کو خبر تک نہیں ہوگی کہ اس کے پاس عورت کھڑی ہے یا مرد کھڑا ہے۔ وہ ایک ایسا ہیبت ناک دن ہوگا کہ کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ اے لوگو، اس زلزلے سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وہ زلزلہ قیامت کا جو ہے وہ بڑی بھاری چیز ہے، جس دن مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ تمہیں نشے میں دکھیں گے کہ انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے۔ جس طرح حد سے زیادہ نشہ کیا کرنے والا نشئی اپنے آپ میں نہیں رہتا، اس کے ہوش و حواس برقرار نہیں رہتے، وہ نشہ اس کے ہوش و حواس پہ چھا جاتا ہے، اس سے بات نہیں ہوتی، چلا نہیں جاتا، کلام نہیں ہوتا، اٹھتا ہے، گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کی یہی حالت ہوگی، دیکھنے والا کہے گا کہ شاید اس نے نشہ کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے وما ہم بسکارا،
انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب ہے ہی ایسی سخت چیز کہ اس قیامت کے ہولناک زلزلہ کی وجہ سے وہ خوف و ڈر ان کے ذہنوں پر سوار ہو جائے گا، اور ان کے حواس مختل ہو جائیں گے، حواس باختہ ہو جائیں گے، اور وہ چل تک نہیں سکیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ ایسا عظیم زلزلہ ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے اس زلزلے کی ہولناکی کو دیکھ کر بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، کیا مطلب؟ کہ وہ بچے اس زلزلے کی شدت اور اس قیامت کے دن کی سختی کو دیکھ کر وہ اپنا بچپنا، اپنی جوانی بھول کر بالکل بوڑھوں کی طرح لگیں گے، اور آئے گا بھی یہ بالکل اچانک آئے گا، کوئی تیاری نہیں ہوگی، کسی کو پیش کی کوئی پتہ نہیں ہوگا، اچانک جو ہے نا یہ زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ ہر آدمی اپنے کام کے اندر مشغول ہے اور اپنے کام کے اندر لگا ہوا ہے، اچانک وہ زلزلہ قیامت کا آئے گا اور سارا نظام گویا کائنات کا رک جائے گا اور سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی ذات میں، اللہ کے احکام میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، ان کے پاس علم نہیں، سمجھ نہیں، تو اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی قدرت میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے احکامات کو ماننے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کی ذات کے معاملے میں جھگڑتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر شیطان سرکش کے پیچھے وہ چلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ جو شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑے گا، اللہ کی صفات کے بارے میں مباحثے کرے گا، اللہ کے احکامات کے بارے میں بحث مباحثہ اور مجادلہ کرے گا، شیطان کے رستے پہ چلے گا، تو اللہ نے لکھ دیا انہو من تولاہ، وہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دوستی کی، جس سے اس نے تعلق رکھا، جس کے ساتھ وہ لگا رہا، وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، پس بے شک شیطان اسے گمراہ کر دے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اسے جہنم کا راستہ دکھا دے گا۔